اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم تقسیمات النوع حقیقی واضافی الجنس قریب وبعید ومتوسط النوع الاضافی عال وسافل ومتوسط الرابع الفصل قریب وبعید مقوم ومقسم۔ گفتگو اب تھوڑا سا اور آگے بڑھ رہی ہے اور تعریفات کے باب سے پہلے مقدماتی گفتگو کے تقریباً آخری مرحلے کے اندر گفتگو چل رہی ہے۔ البتہ کچھ تقسیمات انہوں نے بڑی بہترین یہاں پر کی ہیں، اور آغاز میں تو یہ جو لفظ یہاں پر تقسیمات کا انہوں نے استعمال کیا ہے، شارحین نے اس مطلب کی طرف متوجہ کیا ہے کہ آپ کا لفظ تقسیمات یہاں پر استعمال کرنا ٹھیک ہے، مجازی طور پر اگر آپ کہہ دیں تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا یہاں پر تقسیم اپنے معنی حقیقی میں جو ہے وہ استعمال نہیں ہے، بلکہ در حقیقت اطلاقات ہیں۔ مثلا آغاز میں انہوں نے کہا کہ پہلی تقسیم جو ہے، کیونکہ 4 تقسیمات یہ بیان کر رہے ہیں، پہلی تقسیم ہے مثلا نو کی، اب اگر اس کو تقسیمات کے زاویے سے دیکھیں تو یہ یوں پڑھا جائے کہ 9 کی 2 قسمیں ہیں، ایک حقیقی اور ایک اضافی۔ تو آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ حقیقی اور اضافی یہ 9 کی 2 قسمیں نہیں ہیں، بلکہ یہ 2 اطلاقات ہیں، 9 کے 2 استعمال ہیں، اس لیے کہ 9 مشترک لفظی ہے، 2 معانی کے مابین، پہلا معنی حقیقی ہے، دوسرا معنی اضافی ہے۔ لہٰذا آپ اگر یہ کہیں گے کہ 9 حقیقی اور اضافی کی طرف تقسیم ہو رہا ہے تو یہ مجازن کہا جائے گا۔ تقسیم کا جو معیار ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم آگے تعریف کی بحث کے بعد تقسیم کی باقاعدہ قسمیں پڑھیں گے کہ کیا تقاضا ہوتا ہے، تقسیم کا معیار کیا ہوتا ہے، مقصد جو ہے وہ اقسام کے اندر موجود ہوتا ہے۔ بہرحال اس طریقے کی چند ایک باتیں ہیں جو اپنے وقت پہ تفصیل سے آئیں گی۔ ایک مطلب تو یہ ہے، باقی اس کے علاوہ تقریباً آسان عبارت کا مطلب ہے، سلسلہ آپ کو سمجھائیں گے کہ ہم یہ جو نام دے رہے ہیں کہ نوع حقیقی اور نوع اضافی، تو کب کس نوع کو حقیقی کہا جائے گا، کب اس کو اضافی کہا جائے گا۔ پھر جنس کی طرف دوسری تقسیم میں بھی جب یہ وارد ہوتے ہیں تو کہتے ہیں قریب و بعید و متوسط۔ ان کی اس عبارت پر بھی بعض شارحین نے آگے چل کر جو ہے وہ اعتراض کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آقا آپ جہت ایک بتا رہے ہیں اور اس جہت کے اعتبار سے جو نام دینے چاہیے آپ وہاں پر دوسرے نام دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ بھی ایک ایک کر کے اشارہ دوں گا کہ کہاں پر عبارت میں تھوڑا سا جھول ہے اور وہ لفظ نہیں وہ لفظ ہونا چاہیے، تو وہ بھی اشارہ دیتا ہوں، دیکھتے ہیں کہاں تک انشاءاللہ پہنچتے ہیں۔ یہ تو آسان ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے گا۔ ہم آتے ہیں لفظ النوعی الاول۔ پہلی تقسیم کیا کی انہوں نے کہ نوع حقیقی و اضافی۔ اضافی یعنی بے معنی نسبتی، یعنی ہر وہ نوع کہ جس کے اوپر جنس ہو،
ٹھیک ہے. ہر وہ نوع کہ جس کو جنس کے اعتبار سے دیکھا جائے، جنس کی طرف نسبت دے کر دیکھا جائے، اس جنس کی طرف نسبت کہ جو اس سے اوپر ہے، ما فوق ہے، اس نوع کو کہتے ہیں نوع اضافی. تو یہ لفظ نوع مشترک لفظی ہے، لہذا اس کی تقسیم حقیقی اور اضافی کی طرف اصلاً صحیح نہیں ہے، مجازاً کوئی حرج نہیں ہے، اور اسی مطلب کی طرف ابتداً اشارہ کر رہے ہیں کہ لفظ النوعی مشترکن. کہہ رہے ہیں آغا نوع کا جو لفظ ہے یہ مشترک ہے بین معنیین، مشترک ہے، ہاں مشترک ہے، صحیح ہے. لفظ نوع مشترک ہے بین معنیین، دو معانی کے مابین کیا ہے آغا؟ مشترک ہے. گویا دو معنی ہیں اس کے آغا، صحیح ہے، نوع کے دو معنی ہیں، اور یہ لفظ ان دونوں معنی کے مابین مشترک ہے کہ ادھر بھی استعمال ہو رہا ادھر بھی استعمال ہو رہا. احدہما، ان دو معانی میں سے ایک الحقیقیو، ایک معنی ہے حقیقی. وہ کیا ہے وہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، لہذا فرماتے ہیں وہ ہوگا احد الکلیات الخمستی، یہ نوع حقیقی کلیات خمسہ میں سے ایک ہے. وقد تقدم، اور وہ کیا ہے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. کیا تعریف کریں گے آسان نوع کی؟ جب بھی مختلف متفق الحقائق اشیاء کے بارے میں ما ہوا کے ذریعے سے سوال کیا جائے تو جو کلی جواب میں واقع ہوگا اس کو نوع کہتے ہیں. وثانیہما، اور ان دونوں معانی میں سے جو دوسرا معنی ہے نوع کا وہ کیا ہے؟ الاضافیو، اضافی یعنی نسبتی. لہذا اور اب ہم جو آپ کو یہ بھی بتلا دیتے ہیں کہ ہم نے جو لفظ نوع کا معنی کہا کہ نوع کا ایک معنی اضافی، تو اس سے ہمارا مقصد کیا ہے؟ والمقصود بہ، اور مقصود اس اضافی سے الکلی الذی فوقہ جنس، ایسا کلی کہ جس کے اوپر جنس ہو. جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ نوع کو جنس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ نام پڑ جائے گا اس کا نوع اضافی. نوع اضافی کیا؟ ہر وہ کلی جس کے اوپر جنس ہو، ہر وہ کلی، کلی ذاتی. وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِهِ، اور مقصود اس نوع اضافی سے الکلی الذی فوقہ جنس. فَهُوَ نَوْعٌ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْجِنْسِ الَّذِي فَوْقَهُ. اب جو ہم اس کو نوع کہہ رہے ہیں تو نوع اس اضافے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، جو ہم اس کو اضافہ کر رہے ہیں یا نسبت دے رہے ہیں اس جنس کی طرف، فوق الذی فوقہ، کہ جو جنس اس نوع کے اوپر ہے. فہو، بس یہ نوع اضافی نوع، وہ نوع ہے بالاضافت، نوع ہے بنسبت اس جنس کے. لفظی ترجمہ یوں کریں گے تو اور اچھا ہو جائے گا، بنسبت اس جنس کے الذی فوقہ، وہ جنس کے جو اس نوع کے اوپر ہے. صحیح ہے نا؟ وہی میں نے کہا نا، اضافت بمعنی نسبت. اب فرق نہیں پڑتا سواء کان نوعا حقیقیا، چاہے وہ نوع حقیقی ہو یا نہ ہو، نوع حقیقی ہو یا نہ ہو. نوع حقیقی ہو اس کی مثال انسان، نوع حقیقی نہ ہو اس کی مثال حیوان. حیوان نوع حقیقی نہیں ہے، حقیقت میں تو وہ جنس ہے، انسان کی جنس ہے، نوع نہیں ہے. لیکن ہم جنس کو جب اوپر کی بنسبت یعنی جسم نامی کی بنسبت دیکھیں تو یہ نوع اضافی کہلاتا ہے. وہ بھی اس کی جنس ہے، حیوان کی جنس ہے. کون؟ جسم نامی. جی، یہ ابھی آنے والا ہے، صحیح ہے نا، یہ بھی آنے والا ہے، کیونکہ ابھی یہ دو مثالیں آئیں
یہ دو باتیں ہیں، جنس ہے جسم نامی کی، جسم نامی کی جنس جسم مطلق ہے، جسم مطلق کی جنس جوہر ہے، یہ اوپر جائے گا سلسلہ بننے میں، وہ نہیں ہے، وہ جنس الاجناس ہے، آخری ہے. صحیح ہے. سواء کان نوعا حقیقیا، چاہے یہ نوع اضافی نوع حقیقی ہو او لم یکن، یا نہ ہو. اضافی کا مطلب ہی ہے، اضافی کا مطلب یہ کہ ہم اس کو نسبت دیکھ کے دیکھ رہے ہیں نا. انسان نوع حقیقی ہے، یہ نوع حقیقی جنس کی بنسبت یعنی حیوان کی بنسبت نوع اضافی بھی ہے. انسان جو کہ نوع حقیقی ہے، اس کو اگر معقط نظر حیوان دیکھیں تو نوع حقیقی، اس کو نسبت دیں اگر تو اضافی، تو یہ حقیقی کی مثال ہوگا. حقیقی کے علاوہ حقیقی کے علاوہ حیوان کو اگر ہم ویسے ہی دیکھیں تو یہ جنس نوع حقیقی نہیں ہے، یہ تو جنس ہے. لیکن اگر ہم اسی کو نسبت دے دیں جس میں نامی کی طرف تو پھر یہ نوع اضافی کہلائے گی، کیونکہ تعریف کیا ہے؟ ہر وہ کلی جس کے اوپر جنس ہو، اور حیوان جنس ہے، حیوان کلی ہے، اوپر جس میں نامی جنس ہے. اس جہت سے صحیح نا، لہذا تعریف کو ذہن میں رکھیں. او لم یکن دونوں مثالیں نیچے آ رہی ہیں. پہلے مثال دے رہے ہیں نوع حقیقی کی، سواء کان نوعا حقیقی، اس کی مثال ملاحظہ فرمائیں. کل انسانی بالاضافتی الی جنسہ وہو الحیوان، جیسے کہ انسان یعنی نوع حقیقی کی مثال، جیسے کہ وہ انسان کہ جو بنسبت اپنی جنس کے ہے، جیسے کہ انسان بنسبت اپنی جنس کے، اور اس کی جنس کیا ہے؟ وہو الحیوان، انسان کی جنس کیا ہے؟ حیوان. وکل حیوانی، یہ کل حیوانی مثال ہے لم یکن کی، یعنی سواء کان نوعا حقیقیا او لم یکن نوعا حقیقیا. جیسے کہ حیوان، بھئی حیوان نوع حقیقی نہیں ہے، اپنی ذات میں وہ جنس ہے، لیکن اسی حیوان کو جب بنسبت الی جنس ہی اپنے ما فوق والی جنس سے نسبت دے کر دیکھیں گے تو پھر یہ کیا کہلائے گا؟ نوع اضافی. وکل حیوانی، اور جیسا کہ وہ حیوان بنسبت الی جنس ہی بالاضافت الی جنس ہی، وہ حیوان کے جس کو ہم نسبت دیں گے اس کی جنس کی طرف، اور وہ جنس کیا ہے؟ حیوان کی جنس کیا ہے؟ جسم نامی. خوب آگا یہیں پر عرض کر دیتا ہوں، یہ میں کہہ تو رہا ہوں کہ بھئی آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انسان کی جنس حیوان ہے. سرکار جسم نامی بھی تو ہے، جسم نامی بھی اس کی جنس ہے انسان کی. ہاں خوب، لیکن پھر ہم اجناس کے اعتبار سے پھر ہم کہیں گے کہ آگا اس کی اجناس اس طرح سلسلہ اوپر جائے گا، یہی ہم اگلے صفحے پہ آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ، کہ پھر اسی اعتبار سے ان کے نام بسا اوقات قریب و بعید و متوسط پڑھتے ہیں، اور یہ اسی اعتبار سے کبھی کبھار نام جو ہیں عالی و متوسط و سافل پڑھتے ہیں. اضافی یا عالی دونوں کے ہاں اسی طریقے دونوں کے نام یہ عالی و سافل اس زاویے سے پڑھتے ہیں، یعنی یہ نام اسی جہتوں سے ہیں کہ آپ کس جہت سے دیکھ رہے ہیں، اوپر سے نیچے جا رہے ہیں، نیچے سے اوپر آ رہے ہیں. مطلب میں نے یہاں سے سوال پیدا کیا کہ انسان کو میں نے کہا کہ حیوان اس کی جنس ہے، اور حیوان کے لیے میں نے کیا کہا؟ جس میں نامی اس کی جنس ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جس میں نامی تو انسان کی بھی جنس ہے، صحیح ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں ہاں اسی مطلب کی طرف ہم آگے چل کے اشارہ دیں گے کہ یہ جو سلسلہ بنتا ہے کلیات کا، اس سلسلے کے اندر ایک درجے میں ایک ہی جنس ہوگی، ایک درجے میں ایک جنس. انسان کے پہلے درجے میں جو اس کے جنس آتی ہے وہ حیوان ہے، اس کے بعد والا درجہ، اس کا مطلب درجے کا فرق آئے گا، اسی اعتبار سے قریب و بعید کا نام آئے گا مثلا، یا اسی اعتبار سے عالی و متوسط اور یہ بھی نام آئیں گے. کیوں متوسط؟ کیونکہ درجہ کبھی بڑھ جاتا ہے، سلسلہ کبھی بڑھ جاتا ہے، کلیات کبھی 2 ہیں، کبھی 3 ہیں، کبھی 4 ہیں، کبھی 5 ہیں، اس طریقے سے مختلف سلسلے بنتے ہیں. تب استعمال کریں گے اگر عالی سافل. ابھی آ رہا ہے انشاءاللہ ابھی آتا ہے. یہ صرف عرض کرنا تھا تاکہ اس طرف ذہن رک نہ جائے. وَهُوَ الْجِسْمُ النَّامِي، یعنی اچھا یہ ہوا سے مراد وہ جنس، یعنی جنس حیوان جس میں نامی ہے. وَقَلْ جسم نامی، یا جیسے جسم نامی، بالاضافت الی الجسم المطلقی، یا جیسے جسم نامی. آگا یہ نوع حقیقی نہیں ہے، اپنی ذات میں یہ ایک جنس ہے، لیکن اگر اس کو ہم نسبت دیں اس سے مافوق جنس کی طرف، وہ کیا ہے؟ جسم مطلق.
وکل جسم المطلقی، اور جیسے کہ جسم مطلق، یہ بھی نوع، یہ بھی لم یکن کی مثال بن جائے گی کہ نوع حقیقی نہیں ہے، وہ جسم مطلق کہ جس کو ہم نسبت دیں جوہر کی جانب۔ خوب، تو دوبارہ دیکھیں، نوع حقیقی ہے یا اضافی ہے، کہا نا پہلی تقسیم کے اندر نوع حقیقی ہے اضافی، تو کہہ رہے ہیں آگا نوع کی یہ تقسیم نہیں ہے، دو نوع کے نام ہیں، نام کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے جو ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں اس پیراگراف میں عرض کر دیا۔ اگر آپ نسبت دیں گے تو اضافی، نہ دیں تو حقیقی، حقیقی میں دیکھ لینا وہ ایک ہی اتفاق سے نیچے ہی ہے بس انسان، نوع حقیقی پر حقیقی کی تعریف ہی آنی چاہیے، پھر جنس پہ پھر ظاہر ہے کہ نوع کی تعریف فٹ نہیں آئے گی نا۔ خوب، حقیقی کی تعریف ابھی ہم نے آپ کے پیچھے بھی سمجھا دی، ابھی بھی ایک مرتبہ پھر عرض کر دی۔ اضافی کی تعریف بھی عرض کر دی کہ ہر وہ کلی جس کے اوپر جنس ہو، ٹھیک ہے نا۔ الثانی یعنی وہ جو نیچے کہا کہ آگا پھر جنس کی بھی ایک تقسیم ہے، وہ کیا ہے؟ قریب و بعید و متوسط۔ اس پہ کل انشاءاللہ میں تھوڑا سا کھلوں گا، کچھ اعتراضات اور کچھ جوابات آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا۔ ابھی تک جو سامنے کی عبارت ہے یہ عبارت صحیح ہے بالکل، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اقوال کا اختلاف اگر کہیں ہوگا تو انشاءاللہ دیکھتا ہوں میں، ایک دو باتیں ہیں بہرحال۔ وَقَدْ تَتَأَلَّفُ سِلْسِلَةٌ، یہ سلسلہ ہوگا یا سلسلہ ہوگا؟ دونوں ہو سکتے ہیں۔ ابھی میرے ذہن میں آیا، مصدر تو نہیں ہے نا، مراد مصدر نہیں نا، ایک چیز کا نام ہے نا، سلسلۃ، صحیح ہے۔ وقد تتألف سلسلۃ من الکلیات، اور بسا اوقات جڑتا ہے ایک سلسلہ کلیات سے، اس حال میں کہ یندرج بعضها تحت بعض۔ ہاں، سلسلے کا آسان ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ سلسلے کا آسان ترجمہ کیا ہو سکتا ہے؟ سلسلہ ہوگا، صاحب میں کیا کہیں گے؟ میرے ذہن میں تو نہیں آ رہا کوئی ایسا لفظ، فوراً سے تبادر تو نہیں کر رہا، تو وہ تفصیل ہو جائے گی، کوئی ایک لفظ نہیں ہوگا، ہم کہیں گے کہ جو ہے وہ اشیاء کا ایک دوسرے سے مربوط ہونا کسی معیار کے مطابق، اس طرح سے آپ تفصیل بیان کریں گے۔ سلسلے سے کیا مراد ہے؟ ہم کہیں گے اشیاء ایک دوسرے سے مربوط ہوں کسی اعتبار سے، کسی جہت سے، کسی زاویے سے، یوں کہیں گے ہم، یہی ذہن میں آ رہا ہے بظاہر۔ لفظی کوئی ترجمہ نہیں ہوگا، وہ لغت میں دیکھ لیجئے گا کہ سلسلے کا کوئی لفظی معنی ہو سکتا ہے، ابھی ہمارے ذہن میں نہ آ رہا ہو۔ البتہ اردو میں یہ استعمال ہوتا ہے، تو اسی لیے شاید میرا ذہن ہی نہیں گیا اس طرف کہ اس کا لغوی معنی دیکھا جائے۔ ٹھیک ہے، خوب کل انشاءاللہ دیکھتے ہیں، باقی کچھ بات یہاں پر اور بھی ذہن میں آ گئی۔ خوب اگر دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ قد تتألف سلسلۃ من الکلیات، بسا اوقات کلیات کا ایک سلسلہ جڑتا ہے اس طرح سے کہ بعض ان کلیات، بعض کلیات ان میں سے مندرج ہوتے ہیں تحت بعض کلیات کے تحت مندرج ہوتے ہیں، یعنی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک سلسلہ کلیات جڑا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک کلی دوسرے کلی کے تحت، دوسرا تیسرے کے تحت، تیسرا چوتھے کے تحت، اس طرح ایک دوسرے کے تحت مندرج ہوتے ہیں۔ مثلاً کا سلسلۃ المتقدمتی، جیسے کہ وہ سلسلہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی خدمت میں عرض، اندراج کرنا، فٹ بیٹھنا، فکس کرنا، صحیح ہے، ثبت کرنا، یہ سارے معنی اس کے اندر آ جائیں گے۔ یندرج بعضها، ان کلیات میں سے بعض جو ہے وہ قرار پکڑتے ہیں، جگہ بناتے ہیں، مندرج ہوتے ہیں تحت بعض دوسرے کلیات کے تحت میں۔ کالسلسلۃ المتقدمۃ التی، جیسے کہ وہ سلسلہ کہ جو ابھی پیچھے گزرا، تبتدئ، کہ جو سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے بالانسانی، انسان کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، ہاں شروع ہو رہا ہے، اس نیچے سے اوپر جا رہے ہیں اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔
جیسے وہ سلسلہ کہ جو تھوڑی دیر پہلے ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا نوع اضافی کو سمجھانے کے لیے، وہ سلسلہ اسی طریقے سے کہ انسان سے وہ شروع ہو رہا تھا. وَتَنْتَهِي بِالْجَوْهَرِ، اور یہ سلسلہ منتہی ہو رہا ہے، اختتام پذیر ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے جوہر کے ساتھ یا جوہر پر، جو اردو میں تو ہم جوہر پر کہیں گے لیکن ظاہر جوہر کے ذریعے سے منتہی ہو رہا ہے. فَإِذَا ذَهَبْتَ بِهَا مُتَصَاعِدًا مِنَ الْإِنسَانِ، بس جب آپ لے جائیں گے ان کلیات کو متصاعداً در آن حالی کے صعود کرتے ہوئے. دیکھیں دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں ماشاءاللہ تفسیر کے دروس آپ سن رہے ہیں. ایک ہوتا ہے نزول اور اس کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے صعود. صعود یعنی نیچے سے کسی چیز کا اوپر کی طرف جانا، نزول اوپر سے نیچے آنا. اب وہ دفتن ہو یا تدریجن ہو، صحیح ہے صحیح ہے. تو فَإِذَا ذَهَبْتَ بِهَا مُتَصَاعِدًا، بس جب آپ لے جائیں گے ان کلیات کو متصاعداً در آن حالی کے نیچے سے اوپر، من الانسانی انسان سے، تو فَمَبْدَأُهَا النَّوْءُ، تو ان کلیات کا کیا کہتے ہیں مورد ابتدا، اس میں مکان ہے نا، مبدأ یعنی ابتدا کی جگہ، مورد آغاز، النوع، ان کلیات کا مورد آغاز کیا ہے؟ نو ہے. انسان سے شروع کریں گے تو نو ہے، انسان نو ہے. وَهُوَ الْإِنسَانُ فِي الْمِثَالِ، وہ ہماری اس مثال کے اندر کے جو سلسلہ ہم نے متقدمہ بیان کیا اس میں کیا ہے؟ انسان ہے. وَبَعْدَهُ، اور وہ سلسلہ جو ابھی ہم نے بتایا اس کے اندر اس بعدہ، اس انسان کے بعد، اس مبدأ کے بعد، اس نو کے بعد الجنسو، اس کے بعد ہاں اوپر متصاعدن ہے نا، نیچے سے اوپر جانا ہے. الجنس الادنا، وہ جنس ہے کہ ادنا، ادنا دنوون، قریب ترین. دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں اس کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. آخرت کی بنسبت یہ ہمارے زیادہ قریب ہے کیونکہ ہم اس کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں. آخرت اخرہ سے بعد میں آنے والی چیز، دنیا دنوف سے قریب ترین چیز اس کے ساتھ ہے. وَإِلَّا یہ بھی عالم ہے وہ بھی عالم ہے، یہ بھی زمانہ ہے وہ بھی زمانہ ہے، فرق نسبت کا ہے. ہاں قریب ہے. آسان تو وَوَعْدَهُ الْجِنْسُ الْأَدْنَى، اور اس انسان کے بعد، اس نو کے بعد، اس سلسلے کی ابتدا کے بعد اوپر اس کے بعد ایک جنس ہے. اب یہ بعد کی نسبت کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کا سفر شروع ہو چکا ہے، صعود کر رہے ہیں آپ، نیچے سے اوپر جا رہے ہیں، تو اب یہ بعد. ورنہ کون کس کے بعد ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ نزول کر رہے ہیں یا صعود کر رہے ہیں. صحیح ہے. اگر آپ نزول کے مرحلے میں ہوں گے تو پھر یہ بعد نہیں ہوگا، یہ پہلے ہو جائے گا، انسان بعد میں ہو جائے گا. اسی اعتبار سے نسبت ہوئی اور نام بدل جاتے ہیں. وبعدہ، اور چونکہ آپ متصاعد کی کیفیت میں ہیں لہٰذا اس کے بعد، انسان کے بعد الجنس الادنا، وہ جنس ہے کہ جو قریب ترین ہے. ادنا کون سا صیغہ ہے؟ کون سا صیغہ ہے؟ جی اس میں تفضیل ہے، قریب ترین، اسی لیے میں نے ترجمہ کیا. الذی، وہ جنس ادنا ہو مبدأ سلسلۃ الاجناس، یہ جنس ادنا وہ چیز ہے کہ جو اجناس کے سلسلے کا آغاز ہے، مورد ابتدا ہے. بھائی جب انسان سے آپ اوپر جائیں گے تو آپ کو ملے گا حیوان. یہ حیوان جنس الادنا ہے بنسبت انسان، اور یہی مبدأ الاجناس ہے کہ اجناس کا سلسلہ یہیں سے شروع ہو رہا ہے. صحیح ہے. مبدأ السلسلہ انسان ہے، مبدأ الاجناس حیوان ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. بس وَيُسَمَّى، بس نام دیا جاتا ہے اس کو، اس سے مراد الجنس الادنا، اس کو نام دیا جاتا ہے الجنس القریب. اس کو نام دیا جائے گا جنس قریب. کیوں بابا جنس قریب؟ لی انہو، اس لیے کہ یہ جنس ادنا اقربھا،
یہ اجناس میں سے قریب ترین ہے الی النوعی، نوع کی طرف اگر نسبت دیں تو یہ جنس سب سے زیادہ کلوز ہے. جس میں نامی بھی جنس ہے، جس میں مطلق بھی جنس ہے، جوہر بھی جنس ہے انسان کی، لیکن وہ دور ہے، یہ قریب ہے، ادنا ہے یہ، لأنہ اس لیے کہ یہ جنس اقرب. یہ گویا ایک طرح سے وجہ تسمیہ کی طرف اشارہ بھی ہے، قریب کی طرف، قریب کا نام آپ نے کیوں رکھا، اگرچہ اس پہ اعتراض ہے. لأنہ اقربہما، اس لیے کہ یہ جنس اقربہا قریب ترین ہے اجناس میں سے. ہاں کی ضمیر اجناس کی طرف پلٹ رہی ہے. الی النوعی، یا آپ اگر لفظوں کے اعتبار سے پلٹانا چاہیں تو پھر وہ کلیات کی طرف ضمیر پلٹ سکتی ہے، ان کلیات میں سے قریب ترین. الی النوعی، نوع کی بنسبت. صحیح ہے. وَيُسَمَّى أَيْضًا الْجِنْسَ السَّافِلَ، آگا اس کا نام جنس سافل بھی رکھیں گے. اس کا نام جنس سافل، جنس قریب ہے کس کی بنسبت؟ انسان کی بنسبت. جنس سافل ہے اس لیے کیونکہ اجناس کے سلسلے کا یہ ہے آغاز. سافل کہتے ہیں سب سے نیچے. ہاں، اسفل السافلین قرآن میں بھی آیا ہے نا سورہ مبارکہ 3 کے اندر، بالکل نچلا، اس کو کہتے ہیں سافل. تو ایک سلسلہ ہے جناب عالی، وہ اوپر کی بنسبت دیکھیں گے تو سافل ہے. صحیح ہے نا، یہ سافل ہے اس اعتبار سے کہ سلسلۃ الاجناس کا آخر ہے، آخر ہے. دوبارہ وَيُسَمَّى أَيْضًا الْجِنْسَ السَّافِلَ، اور اس کا نام رکھا گیا ہے، اس جنس ادنا کا نام رکھا گیا ہے جنس سافل بھی. وَهُوَ الْحَيْوَانُ، وہ حیوان ہے، یعنی وہ جنس ادنا حیوان ہے. فی المثالی، ہماری اس مثال کے اندر کہ جو ابھی ہم نے پچھلے صفحے پر سلسلہ متقدمہ کو بنایا تھا. خوب آگا، یہاں پر انشاءاللہ آج کی حد روکتے ہیں. صلی اللہ